جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ آج حضور کا جو ہے وہ دریائے رحمت بڑے جوش میں ہے تو عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اگر آپ اجازت دیں تو اپنے ابا جی سے جا کر مشورہ کر لو. آقا نے فرمایا جاؤ ابا جی سے جا کے مشورہ کر لو. اب حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئی, جا کے مشورہ کیا کہ آج حضور بڑے خوش ہیں, آج حضور بڑے ان کا رحمت کا دریا بڑے جوش میں فرمایا مانگ جو کچھ ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے دنیا نہیں مانگی, دولت نہیں مانگی اور کوئی چیز نہیں مانگی. فرمایا بیٹی جاؤ اور آقا سے پوچھئے کہ جب آپ مقام گئے تھے معراج ہوئی تھی اور اللہ سے ملاقات قرب خاص میں پہنچے تو جو اللہ کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی ان میں سے ایک بات بتا دو. ان میں سے ایک راز کی بات بتا دو. اب حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے. آقا نے پوچھا کہ مشورہ ہو گیا؟ یا رسول اللہ مشورہ ہو گیا ہے. فرمایا کیا مانگتی ہے؟ فرمایا کہ ابا جی سے مشورہ ہو گیا, آپ ایسا کریں وہ جو آپ معراج میں گئے تھے اللہ سے آپ کلامیں ہوئی تھی اور اللہ کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی تقریباً 90,000 اللہ سے باتیں ہوئی تھی. علماء فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک راز کی بات بتا دیں. حضور مسکرانے لگے. مسکرائے کس لیے ہوں گے؟ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. مسکرائے اس لیے ہوں گے کہ میرے یار نے جو مانگا ہے وہ دنیا دولت نہیں مانگی, وہ علم مانگا ہے, وہ علم مانگا ہے. یا اس بات میں مسکرائے ہوں گے کہ راز کی بات ہے, اگر راز کی بات بتا دوں تو راز نہ رہا. لیکن حضور خود مختار خود ہے, اللہ کے حبیب ہیں. اللہ فرماتا ہے محبوب ساری کائنات آپ کے لیے پیدا کی ہے. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ پوچھے کیا پوچھنی ہے؟ عرض کی آقا وہ جو آپ معراج پر گئے اللہ سے ہم جو ہے راز کی باتیں کی ان میں سے ایک راز کی بات بتا دیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ اللہ نے مجھے فرمایا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ محبوب میں نے اپنے اوپر لازم کر دیا ہے, میں نے اپنے اوپر کیا کر لیا ہے. اب اللہ کسی کا پابند تو نہیں ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے, ساری کائنات اس کی محتاج ہے, ساری کائنات اس کے کنٹرول میں ہے اور ساری کائنات کا وہ خانے کو مالک ہے. لیکن آج ہم خود وہ کوئی چیز پابند کر لے لازم کر لے تو وہ اس کی مرضی ہے. فرمایا کہ اے عائشہ میرے اللہ نے مجھے فرمایا ہے کہ میں نے اپنے اوپر لازم کر دیا ہے کہ اے معبود تیری امت کا کوئی شخص وہ مومن وہ کسی دوسری کی حاجت روائی پوری کرے گا, ٹوٹا ہوا دل چھوڑ دے گا, اس کی حاجت روائی کرے گا. میں نے اپنے اوپر لازم کر دیا ہے بغیر حساب اس کی بخشش فرما دوں گا. بغیر حساب کیا کر دوں گا؟ اس کی بخشش فرما دوں گا. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئی. خوشی تھی کہ حضور نے بہت بڑی خوشخبری سنا دی ہے. جب یہ بات بتائی کہ ابا جان حضور تجھے فرما رہے ہیں کہ اگر کسی مومن کا ٹوٹا ہوا دل چھوڑ دیتا ہے, کسی کی حاجت روائی کرتا ہے, کسی کی تکلیف دور کرتا ہے تو اللہ نے اپنے اوپر لازم کر دیا ہے کہ بغیر حساب اسے جنت دوں گا. یہ بات حضرت ابوبکر صدیق سنتے ہیں, آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں, رونا شروع کر دیتے ہیں. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ابا جان یہ تو بڑی خوشخبری ہے, ہم کسی کے کام آ جائیں, کسی کو کھانا کھلا دیں, کسی کی حاجت روائی کر لیں, کسی جو ہے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ لیں. تو فرمایا بیٹی ساری بات ٹھیک ہے, یہ ساری باتیں ٹھیک ہے, لیکن دوسرا رخ بھی دیکھو. اگر کسی کا دل دکھایا, کسی کو تکلیف پہنچائی تو پھر بتاؤ پھر اللہ اس کے ساتھ کیا کرے گا. اگر بغیر حساب کے اللہ بخش بھی دیتا ہے, جو کسی ٹوٹے ہوئے کا دل جوڑ دیتا ہے اور جو کسی کا دل توڑتا ہے, کسی کو تکلیف اٹھاتا ہے اور کسی کی لیے مصیبت کا سبب بنتا ہے تو پھر سنو اس کے لیے کیا ہوگا. اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر بغیر حساب کے اللہ پاک بخش دیتا ہے تو پھر جو دوسروں کو تکلیف دیتا ہے اور دوسروں کے لیے مسائل اور ان کے لیے تکالیف کا باعث بنتا ہے وہ تو پھر جہنمی ہے. اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ لا یسعنی ارضی ولا یسعنی
بندہ مومن کے دل میں سما جاتا ہے، بندہ مومن کے دل میں سما جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کسی کا دل دکھانا نہیں چاہیے۔ اگر کسی کے ساتھ پیار کے ساتھ ملتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے، چہرے پہ مسکراہٹ لائے اور بڑے جو ہے احساس ہو کے اس سے ملاقات کرے، سلام میں پیر کرے، الماضی بسلام بری من الکبر، فرمایا جو سلام میں پیر کرتا ہے وہ تکبر سے بری ہو جاتا ہے۔ وہ تکبر سے، تکبر ہی تو ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ تو فرمایا کہ جو سلام میں پیر کرتا ہے اور وہ تکبر سے بری ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے اللہ پاک کو ایسے لوگوں سے پیار ہے اور اللہ کے ایسے لوگ محبوب ہیں جو اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق کے لیے جیتے ہیں۔ اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے، پر مزہ تو اس میں ہے کوئی کسی دوسرے کے لیے جی کے دیکھے، کسی دوسرے کو نفع پہنچا کر دیکھے۔ لا یرحم اللہ من لم یرحم الناس، یہ سن لو، آسمان والا اس پہ رحم نہیں کرتا جو زمین والوں پہ رحم نہ کرے۔ خیر الناس من یتبع الناس، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے، دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے۔ اس لیے امام ذی بقار حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جب وفات قریب آیا، آپ کے وصال کا وقت قریب آیا، اپنے بچوں کو، اپنے سارے بیٹوں کو بلایا اور فرمایا بیٹا اب میرے بچوں یہ بات کہ اس روٹی بانے کا واقعہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ اور پھر ساتھیوں نے اس کے اندر کی تفصیل بیان کی کہ ایک بزرگ تھا اور یہ واقعہ ایک بزرگ کے ساتھ منسوب ہے، بڑے جلیل القدر بزرگ تھے، لیکن شیطان جب حملہ کرتا ہے تو وہی حملہ کرتا ہے جہاں ڈاکہ جو کیا ہے کوئی سامان پڑاؤ، خزانہ پڑاؤ، تو وہی شیطان ڈاکہ کرتا ہے۔ اور وہ بزرگ 70 سال سے جنگل کے اندر ایک جھونپڑی کے اندر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ کتنے سال؟ 70 سال عبادت، ریاضت، مجاہدہ، تقویٰ کرتے رہے اور 70 سال تک اللہ کی عبادت میں رہے ہیں۔ ایک دن باہر نکلے، شیطان نے فتنے میں مبتلا کر دیا۔ ایک حسین و جمیل لڑکی ان کے سامنے سے گزری اور اس نے کہا کہ میں آپ کے پاس ایک رات گزارنا چاہتی ہوں۔ شیطان نے حملہ کر دیا اور چونکہ جب شیطان حملہ کرتا ہے پھر انسان کو کچھ سمجھ نہیں آتی، پھر انسان کی آنکھوں کے آگے پردہ آ جاتا ہے۔ 70 سال کی عبادت ایک طرف ہے، اب جب اس حسین تو شیزہ کو نظر پڑتی تو فتنے کے اندر مبتلا ہو گئے۔ 7 دن یا 7 راتیں لگاتار اس کے ساتھ برائی کرتے رہے۔ پھر جب انہیں خیال آیا اور ہوش آیا، دعا کریں کہ اگر ہم تو گنہگار ہیں، ہم تو لوگ بدکار ہیں، شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ معافی کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، کہ اگر روح جو ہے انسان کی حلق تک آ جاتی ہے اور پاؤں کے ناخن سے نکلتے نکلتے حلق تک آ جائے، فرمایا اس رب کا عظمت دیکھو، اس رب کی محبت دیکھو، اس رب کا پیار دیکھو، اپنے بندوں کے ساتھ اس کا عشق دیکھو، اس بندوں کے ساتھ اللہ کی محبت دیکھو کہ اس لمحے میں بھی اب چند گھڑیاں ہیں اور وہ اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے اور اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے۔ وہ تو اتنے سمندروں کا مالک ہے، ایک ندامت کا آنسو بہاتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اللہ معافی کو پسند کرتا ہے۔ اب وہ بزرگ جو ہے 70 سال اس نے عبادت کی اور پھر 7 دن اس عورت کے ساتھ جو ہے وہ برائی کرتے رہے۔ پھر خیال آیا کہ میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا کہ 70 سال کی عبادت کو برباد کر دیا۔ وہ روتے رہے، دل کے اندر ندامت اور جو ہے شرمندگی آ گئی اور اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑاتے رہے، کپڑے پھاڑ دیے، جنگل کی طرف چلے گئے، روتے رہے۔ اللہ کو رونا بڑا پسند ہے، جو ایک آنسو بہا دیتا ہے ندامت کا، یہ رونا اللہ کو بڑا پسند آتا ہے، وہ رب ہے، وہ جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ اب وہ 70 سال کی عبادت برباد کر کے دل میں خیال آیا کہ 70 سال کی عبادت برباد کر دی اور عبادت اور ریاضت مجاہدہ 70 سال کی برباد کر دی، اب گڑگڑاتا ہے، معافی مانگتا ہے،
آنکھوں سے اندھے ہیں، اللہ جانتا ہے وہاں کون آتا ہے، کوئی فرشتہ آتا ہے، کوئی اللہ کا بندہ آتا ہے، ان اندھوں کو ایک ایک روزانہ روٹی دے کے جاتا ہے اور وہ کھا لیتے ہیں۔ اب وہ جو بزرگ تھا جس 70 سال اپنی عبادت برباد کر چکا تھا، ان کے ساتھ آ کے بیٹھ گیا، وہ روٹی تقسیم کرنے والا اس نے ترتیب سے روٹی دی تو اس کو بھی ایک روٹی دے دی، ان میں سے ایک اندھا رہ گیا۔ اب اس بندے نے مطالبہ کیا کہ مجھے روٹی نہیں ملی، اس نے کہا میں نے تو تمہیں ساری روٹیاں تقسیم کر دی، میرے پاس تو کچھ نہیں رہا۔ اب ان اندھوں کو معلوم نہیں تھا کہ اس کے اندر ہمارے اندر ایک اور بندہ شامل ہو گیا۔ اب وہ جو بزرگ جس نے روٹی دے دی تھی اس نے کہا میں تو گناہ کا پتلا ہوں، میں تو بہت بڑا گناہگار ہوں، یہ تو اللہ کے بندے ہیں، یہ تو آنکھوں سے بھی اندھے ہیں اور یہ اللہ کے پیارے ہیں اور یہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اب اس بزرگ نے وہ روٹی تھی بھی اس اندھے کی، اور غلطی سے اس نے لے لی، اس بزرگ نے وہی روٹی اس اندھے کو دے دی۔ ساری رات بھوک کی وجہ سے اور اسی وجہ سے اس کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے اور مر جاتا ہے، اس بھوک کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اللہ رحمت کے فرشتے بھی بھیجتا ہے، جنت کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں اور جہنم کے فرشتے کہتے ہیں ہم اسے لے کے جائیں گے، اس لیے کہ 70 سال کی عبادت 7 دنوں میں برباد کر دی کہ 7 دن لگاتار یہ گناہ کرتا رہا۔ رحمت والے کہتے نہیں ہم اسے جنت میں لے کے جائیں گے، گناہ گار تو تھا لیکن معافی مانگ چکا تھا، اس لیے ہم اسے جنت میں لے کے جائیں گے۔ فرشتے آپس میں جھگڑتے ہیں، اللہ ایک اور فرشتہ بھیجتا ہے، فرمایا ایسے کرو اس کی 70 سال کی عبادت ایک طرف کرو اور 7 دن کا گناہ ایک طرف کرو، پھر توازن کرو کہ اگر 70 سال کی عبادت بڑھ جاتی ہے تو پھر جنت میں لے جاؤ، اگر گناہ بڑھ جاتے ہیں پھر جہنم میں لے جاؤ۔ اور جب توازن کیا گیا تو 70 سال کی عبادت ہلکی ہو گئی، 7 دن کے گناہ بڑھ گئے۔ اللہ نے فرمایا ایسے کرو ایک پلڑے میں روٹی رکھو، 7 دن کے گناہ دوسرے پلڑے میں رکھو۔ کہ آپ یہ سمجھ چکا تو سبحان اللہ۔ پھر توازن کیا گیا، فرشتوں نے توازن کیا، وہ 7 دن کے گناہ ہلکے پڑ جاتے ہیں، اس غریب کو جو روٹی دی اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اسے جنت میں لے جاؤ، اسے جنت میں لے جاؤ۔ تو خلاصہ کیا نکلا، نتیجہ کیا نکلا؟ اگر نماز پڑھتے ہیں تو ہم اپنے لیے، روزہ رکھتے ہیں تو اپنے لیے، زکات دیتے ہیں تو اپنے لیے، حج کرتے ہیں تو اپنے لیے۔ اب فرمایا کہ یہ جو تمہارے بندوں کے ساتھ تعلق ہے وہ رب پوچھے گا تیرا پڑوسی کے ساتھ کیا تعلق تھا، تیرے رشتہ داروں کے ساتھ کیا تعلق تھا، تیرے اپنے دفتر والوں کے ساتھ، اٹھنے بیٹھنے والوں کے ساتھ تیرا تعلق کیا تھا۔ خیر الناس من ينفع الناس، فرما تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ